الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. خوشبو سے مہکا ربیع الاول آیا ہے. محفل میں چراغاں کا موسم چھایا ہے. خوشبو سے مہکا ربیع الاول آیا ہے. محفل میں چراغاں کا موسم چھایا ہے. آیا ہے وہی شافع امت دنیا میں. آیا ہے وہی شافع امت دنیا میں جسے کے دم سے دل کو سکون سا پایا ہے. جس کے دم سے دل کو سکون سا پایا ہے. اندھیروں میں ڈوبی زمین جگمگ کرنے لگی. اندھیروں میں ڈوبی زمین جگمگ کرنے لگی. مصطفیٰ کے قدموں
یاد رسول نے ہر غم بھلایا ہے، یاد رسول نے ہر غم بھلایا ہے، درود و سلام کی گھٹائیں برستی رہے، درود و سلام کی گھٹائیں برستی رہے، یہی تو خزانہ ہے، یہی سرمایہ ہے، خوشبو سے مہکا، خوشبو سے مہکا ربیع الاول آیا ہے، محفل میں چراغاں کا موسم چھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے استقبال ماہ ربیع الاول شریف۔ ماہ سفر المظفر دے آخری ایام نے اور چند ہی دنوں کے بعد ماہ ربیع النور شریف اس کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ وہ بابرکت ماہ مبارک ہے جس ماہ دے وچ اللہ دا ماہی آیا ہے، وہ محبوب آیا ہے، وہ نبی آیا، وہ اللہ دا یار آیا، دکھیاں غریباں مسکیناں پریشاناں بے کساں دا حامی اور مددگار آیا، وہ محبوب جس محبوب دے واسطے کل کائنات بنائی گئی، وہ محبوب اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، وہ محبوب جس محبوب دی شان دکھان دے واسطے خالق کائنات نے کل جہان بنایا، اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے اپنا ہون دا اظہار فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو نہ دن ہوتا، نہ رات ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ شمس ہوتا، نہ قمر ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے، نہ تحت ہوتا، نہ فوق ہوتا، نہ مغرب ہوتا، نہ مشرق، نہ شمال، نہ جنوب، کائنات دی کوئی شے نہ ہوتی اگر میرے محبوب تو نہ ہوتا۔ تو وہ محبوب اس ماہ مبارک میں تشریف لایا ہے، اور اس نے آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات کی تکمیل فرمائی ہے، اس بھٹکی ہوئی کائنات اور اس دنیا دے وچوں جاہلیت کو ختم کر کے اللہ دے نال ملایا، اس زمانے کو روشن فرمایا، اس زمین کو پاک فرمایا، اور زمین تے رہن والوں اللہ دے نال ملاقات دے قابل بنایا۔ تو وہ ماہ مبارک اور اس ماہ مبارک دی بابرکت گھڑیاں، اس دے دن اور اس دیاں راتاں اور پہلے 12 دن، انہاں دی بڑی فضیلت ہے، انہاں دی بڑی عظمت ہے۔ تو وہ ماہ مبارک آن تو پہلے ذہنی طور تے، جسمانی طور تے، روحانی طور تے ساڈا تیار ہونا ضروری ہے۔ سانوں پتہ چلے
ساڈے ذہن میں ہوئے کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں اللہ دا محبوب آیا ہے، کہ وہ مہینہ آئے تو اسی اس دے آن تو پہلے تیار بیٹھے ہوئے، اسی ذہنی طور پہ اندازہ لگا لے کہ اسی اس مہینے وچ اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ کی ہدیہ پیش کرنا ہے، اساں انہاں دی بارگاہ وچ اپنی محبت اور عقیدت دا نذرانہ کس طرح پیش کرنا ہے، اساں اپنے محبوب دا میلاد کس طرح منانا ہے، اساں اپنے محبوب دی آمد دی خوشی کس طرح کرنی ہے۔ کوئی محفل میلاد کرائے گا، کوئی محفل نعت کرائے گا، کوئی تلاوت کلام کرائے گا، کوئی اپنے انداز سے نام ذکر کرے گا، کوئی جلسہ، کوئی جلوس نکالے گا، ہر کسی دی اپنی محبت ہے، اپنا طریقہ ہے، لیکن یہ حق بنتا ہے کہ اساں بھی کچھ نہ کوئی تو اس محبوب دی بارگاہ وچ نذرانہ پیش کریے، اور وہ ایسا محبوب کہ اگر وہ محبوب نہ ہوتا تو کائنات دی کوئی شے نہ ہوتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، فرمایا جب تک وہ نہیں سن تو کچھ بھی نہیں سی۔ اللہ نے سب تو پہلے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا ہے، کائنات دی تخلیق تو پہلے کئی ہزاروں سال پہلے جب کچھ بھی نہیں سی، صرف وہ ذات سی، اس ذات کے علاوہ کوئی شے موجود نہیں، خالق کائنات نے اس وقت جس ذات نو پیدا فرمایا وہ ذات مصطفیٰ ہے، فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اب جس کا گمان ہے کہ وہ ادو سن اب نہیں نے چلے گئے نے، تو اس کا گمان بھی غلط ہے۔ جو آکھے کہ بس ادو ہی آئے جو دنیا تے آئے اس پہلے نہیں سن تو وہ بھی غلط ہے۔ فرمایا جدوں دی کائنات بنی ہے، کائنات دے بنن تو پہلے بھی وہ سن، اب بھی وہ موجود نے، اور فرمایا جب تک وہ ہیں یہ جہان ہے، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو یہ جہان نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انسان کس چیز سے نال زندہ ہے وہ اس کی جان ہے، اسا کہنے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اے جملہ اسی کئی بار سنے گا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اب سانو اس مطلب کا نہیں پتا کہ جان ہے تو جہان ہے دا مطلب کیا ہے۔ ان دا مطلب یہ ہے اے جنا جہان ہے، اس جہان دی جان اللہ دا محبوب ہے، اگر وہ ہے تو یہ جہان ہے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ جہان نہیں ہوئے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خالق کائنات نے وہ محبوب سانو ماہ ربیع النور دے وچ عطا فرمایا ہے۔ تو اساں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ اپنیاں محبتاں دے نذرانے پیش کرتے نے، اسی عقیدت دے نال، احترام دے نال اس ماہ مبارک دا استقبال کرنا ہے۔ اور بڑے لوگ دیکھے نے، ایسے لوگ موجود نے جدو ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو وہ کثرت دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹل دور ہے، تو لوگ اپنے اپنے چینل سے مختلف آئیڈیا دے ایسی ایپس، ایسے سافٹ ویئر لگا دیتے ہیں کہ جنہ دے نال درود پاک کاؤنٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس دے نال دنیا دے کسی بھی جگہ تے بندہ بیٹھا ایک واری 10 واری 50 واری درود پاک پڑھ کے اپنا ایڈ کر سکتا ہے، اور وہ یکم تو لے کے 12 ربیع الاول شریف تک اس کو پڑھتے اور اس کو شمار کرتے ہیں
اور 12 ربیع الاول شریف کو جدو حضور دی ولادت کا وقت آتا ہے اس وقت وہ سارا حضور دی بارگاہ میں ہدیہ کر دیتے ہیں. یعنی ہر بندے دے اپنے سورسز نے اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو لاکھوں کروڑوں اربوں درود حضور دی بارگاہ میں پیش کیتا جاتا ہے. تو سوچنا ہے کہ اساں کیا پیش کرنا ہے, اسی کتنا کر سکتے ہیں. اسی اگر اربوں کھربوں نہیں کر سکتے تو اسی ایک 1.25 لاکھ ہی کر کے پیش کر دئیے. اگر بندہ کوشش کرے کہ میں اس ربیع الاول شریف کے مہینے میں پہلے 12 دنوں میں حضور دی بارگاہ میں 1.25 لاکھ درود پڑھ کے پیش کرنا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن وہ ایک ایسا اس کا عمل بن جائے گا, ایسا وظیفہ بن جائے گا کہ پھر وہ درود اندیاں ساریا مشکلوں کا حل بن جائے گا. وہ درود اندے واسطے آپ حیات بن جائے گا. وہ جب بھی اس درود کو پڑھے گا صاحب درود کی برکات نصیب ہون گیاں. کیونکہ درود وہ ہے جو خدا بھی پڑھتا ہے, جو خدا بھی بھیجتا ہے. خلق کائنات نے سارا نظام وہ چلا رہا ہے, اس کے حکم کے نال چلتا ہے. لیکن باقاعدہ طور پہ خلق کائنات نے نہیں فرمایا کہ میں بھی کرنا وا تسی بھی کرو. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور ان کے فرشتے بھی نبی کے درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تساں بھی بھیجو, ساڈا حق ہے. کوئی درود تاج پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ کے حضور دی بارگاہ میں پیش کرے. کوئی درود ابراہیم پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ کے پیش کرے. کوئی درود خضری پڑھ کے پیش کر سکتا ہے وہ پڑھ کے پیش کرے. کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کے پیش کر سکتا ہے تو وہ پیش کرے. اگر اس کے علاوہ کوئی درود اس کو پسند ہے, کوئی کلمات اس کو پسند نے, وہ اس کو پڑھتا ہے وہ پڑھ کے پیش کرے. اس کے علاوہ تلاوت کلام پاک پڑھ کے پیش کرو, ہدیہ پیش کرنا ہے. اور اس دوران جو پڑھائی کی جاتی ہے اس کی عظمت اس کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ایک دن بڑی فضیلت والے نے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے جو شب میلاد ہے, جو حضور دی ولادت کی شب ہے, وہ شب قدر کے نالوں بھی افضل ہے. اور شب قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ 1000 مہینیاں تو بہتر ہے جندے وچ ملائکہ آتے ہیں, جندے وچ روح الامین آتا ہے. آپ فرماتے ہیں جس رات کو قرآن آیا, جس رات کو ملائکہ آن, جس رات کو جبریل آیا, وہ رات 1000 مہینیاں تو افضل ہے. جس رات کو صاحب قرآن آیا, اللہ کا محبوب آیا, امام الانبیاء آیا, خاتم النبیین آیا, وہ اللہ کا محبوب جس رات کو آیا ہے جس کے آن دے نال ساریاں راتاں نو فضیلتاں ملیاں نے. فرمایا وہ رات تمام راتاں دی سردار ہے, وہ دن تمام دناں دا سردار ہے, وہ مہینہ سارے مہینیاں دا سردار ہے. کہ اگر ربیع الاول شریف دے جو حضور نہ آتے تو ماہ رمضان کو کنے شان عطا کرنی سی. حضور نہ آتے تو قرآن کس نو ملنا سی, ایمان کس نو ملنا سی. تو فرمایا ایک دن نے ماہ ربیع الاول شریف دے یہ بڑی فضیلت والے نے. اور خوشی دا مطلب, مسرت دا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان غیر شرعی کاماں وچ ملوث ہو جاوے. اللہ دی رحمت ہوئے, اللہ دا فضل ہوئے تو انسان دا سر سجدے پڑ جاتا ہے, انسان دا سر جھک جاتا ہے, انسان شکر گزار ہو جاتا ہے. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماؤ جدوں بھی تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے, جدوں بھی تواڈے اوتے اللہ دی رحمت ہوئے تو پھر خوش ہویا کرو. خوشی دا مطلب ہے کہ شکر ادا کیتا کرو, شکر ادا کیتا کرو. جدوں نعمت ملے تو شکر ادا کیتا کرو. خالق فرماتا ہے نعمت ادا کرا, شکر کرے گا تیرے واسطے نعمت زیادہ ہو جائے گی. اور اگر ناشکری کرے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, تیری نعمت ختم ہو جائے گی, اس کی فضیلت ختم ہو جائے گی. تو ساریاں نعمتاں تو بڑی نعمت حضور دی ذات ہے.
ساری رحمتہ تو بڑی رحمت حضور نے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین نے، اور تمام فضلہ تو بڑا فضل آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ جس نعمت دے نال، جس نعمت دے آن دے نال ساریاں نعمتاں ملیاں نے، وہ نعمت تمام نعمتاں دی سردار ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر کسی نو بیٹا اللہ عطا کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اللہ نے نعمت عطا کی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نفع عطا کر دیتا ہے، کسی کو نوکری عطا کر دیتا ہے، کسی کو عزت مل جاتی ہے، کسی کو شہرت مل جاتی ہے، اللہ اس کو تندرستی عطا کر دیتا ہے، کسی غم وچوں نکال دیتا ہے، کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے، خالق کچھ اور عطا کر دیتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ مالک نے میرے سے فضل کیتا ہے۔ تو جس وجہ دے نال، جس دی وجہ دے نال اے ساریاں نعمتاں ملیاں نے، وہ وجہ کائنات، وہ وجہ تخلیق کائنات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو وہ تو سب تو بڑی رحمت ہے۔ پھر اندے دے سب تو زیادہ شکر دی ضرورت ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو سکھیا جائے، آپ جو چیز لے کے آئے نے اس کو حاصل کیتا جائے، جو مقصد لے کے آئے نے اس مقصد تے چلیا جائے، جو سانو دین دیتا ہے اس دین کی تابع داری کی جائے، جو آپ نے شریعت عطا فرمائی ہے اس شریعت کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ جدو انسان اس محبوب دے رستے تے چلے گا، ان کی غلامی کرے گا، ان کے نال محبت کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، تو پھر خالق راضی ہوئے گا اور وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست ہوئے رحمت للعالمین۔ فرمایا اگر تو جاننا چاہے کہ قرآن کا مغز کیا ہے، قرآن دو جہانہ دا سردار ہے، تمام آسمانی کتاباں دی سردار کتاب ہے، ایسی لاریب کتاب ہے، ایسی ذی شان کتاب ہے، خالق کائنات نے فرمایا ان کی مثل کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا، ان دے ورگا کوئی ایک لفظ نہیں بنا سکتا، اور فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جن کی کوئی زبر زیر فرق نہیں پا سکتا، یہ جیسی ہے ویسی رہے گی۔ تو فرمایا اس قرآن کا مغز دیکھنا ہوئے تو وہ کیا ہے، اور فرمایا جس ایمان تے تینوں مان ہے اس ایمان کی روح کیا ہے، قرآن کا مغز کیا ہے، تیرے ایمان کی روح کیا ہے، فرمایا وہ تیرے نبی کی محبت ہے۔ اگر تیرے دل میں جو اس محبوب کی محبت ہے تو سمجھ لے تیرا ایمان زندہ ہے، تینوں قرآن تو فیض نہیں مل رہا ہے، اور اگر وہ محبت سلامت نہیں تو اس محبت کو پیدا کر، کیونکہ وہ محبت تیرے ایمان دی حیات ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ اونی دیر تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک میری ذات اس دی اولاد دے کولو، اس دے والدین دے کولو، اس دے گھر، اس دے کاروبار، یہاں تک کہ انہوں اپنی جان تو بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ تو ہر شہر تو پیارا وہ محبوب ہوئے، اتنی محبت ہوئے، کائنات کی کسی شہر نال ایسی محبت نہ ہوئے جیسی محبت اس محبوب دے نال ہے، تو فرمایا پھر تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ لیکن جب تو یہ محبت ہوئے اور پھر اس محبوب دے آن دا مہینہ ہوئے تو پھر وہ عاشق اس محبوب دے آن تے خوش نہ ہوئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس کی مسرت اور اس کی خوشی ویسی ہی ہوئے گی جیسی محبوب چاہتا ہے، کیونکہ اسی اگر کوئی ساڈا محبوب ہوئے اور اسی اپنے محبوب کو تحفہ پیش کرنا ہوئے تو اسی کوشش کرتے ہیں جانیے کہ انہوں پسند کی ہے، اس نے پسند کیا ہے۔
جو اس نو پسند ہوئے پھر اسی انہوں وہ پیش کرنے بھی تاکہ میں انہوں وہ چیز دیواں جیڑی انہوں چنگی لگتی ہے جا کے انہوں میرا تحفہ محبوب ہوئے وہ قبول کر لے اور وہ خوش ہو جائے. تو اگر ساڈے محبوب دی پسند کچھ اور ہوئے اور اسی انہوں جا کے کچھ اور پیش کریے تو پھر وہ تحفہ مشکل قبول ہوئے گا بھی تو اس نے خوش نہیں ہونا. تو یہ ساڈا محبوب ہے جو محبوب خدا ہے. اصل ساڈا محبوب وہ ہے جو خدا دا محبوب ہے. جب خدا دا محبوب ہے تو پوری کائنات دا محبوب ہے. اساں اس محبوب دی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کرنا ہے جڑا اس محبوب نو محبوب ہے. جو اسی پیش کریے اس محبوب دی بارگاہ میں بھی پیش ہو جائے اور اس محبوب دا جو محب ہے جو خالق کائنات ہے رب العالمین ہے ان دی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے. جدو ساڈا تحفہ قبول ہو گیا تو اسی آپ ہی قبول ہو گئے. تو یہ محبت رسول ہے جو ایمان دی اصل ہے اور اتباع رسول محبت الہی دا ذریعہ ہے. جدو ساڈے دل وچ آقا علیہ السلام دی محبت ہوئے گی تو سمجھو کہ ساڈا ایمان سلامت ہے, ایمان زندہ ہے, ایمان باقی ہے, ایمان پیدا ہو گیا, ایمان کامل ہو گیا. جب ایمان کامل ہویا پھر ایمان تو بعد اتباع رسول ہے. پھر اس محبوب دی اتباع کرنی ہے, اس دی فرما برداری کرنی ہے, ان دے طریقے تے چلنا ہے, جو اس نے آکھیا وہ کرنا ہے, جس سے روکیا اس سے رکنا ہے. جب اسی اس تے عمل کریں گے پھر اللہ دی محبت نصیب ہوئے گی, پھر اللہ دا پیار ملے گا, پھر اللہ دا قرب ملے گا. اور جدو اسی اس رستے تے چل پڑے تو پھر اسی کامیاب ہو جاؤں گے, کیونکہ وہ محبوب ہی ایسا محبوب ہے, چاہے ان کا ذکر کیتا جائے, چاہے اس کی نعت پڑھی جائے, چاہے اس کی تباہ کیتی جائے, اس کے متعلق جو بھی عمل کیتا جائے وہ مالک دی بارگاہ وچ قبول ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے وہ محبوب بڑا محبوب ہے. اللہ نے اس محبوب کے واسطے ہی سب کچھ بنایا ہے. اس واسطے فرمایا کہ بنے ہیں دو جہاں شاہ دو سرا کے لیے, بنے ہیں دو جہاں شاہ دو سرا کے لیے, سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے. حضور نور ہے, محمود ہے, محمد ہے, جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے. اور فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے. اگر اس محبوب کے نال محبت کیتی جائے گی تو پھر ساریاں ہی باتاں قبول ہو گیا, پھر سارے ذکر قبول ہوئیں گے. اور جو اس محبوب تو ہٹ کے جو مرضی کرتا رہے ان کی کوئی بندگی قبول نہیں, اس کی کوئی محبت قبول نہیں. محبت ان کی قبول ہے جڑا اللہ دے محبوب دی محبت لے کے اللہ دی بارگاہ میں جاوے گا. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں دے درمیان تشریف لائے اور صحابہ کرام ایک محفل کی صورت میں بیٹھے نے اور آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ساتھیو دسو تسی کی گلاں کرتے پے ہو, تسی کی کرتے پے سو میرے آن تو پہلے. عرض کی سونا تہاڈیاں ہی گلاں کرتے پے سن, تہاڈا ذکر پہ کرتے سن, تہاڈی شان جو اللہ نے دونوں عطا فرمائی ہے وہ بیان کر رہے سن. ایک بیان کر رہے ہیں دوسرے سن رہے ہیں, دوسرا بیان کر رہے ہیں دوسرے سن رہے ہیں. پھر اس نے بیان کیا ہے جس کے کول جو الفاظ نے, جس کے کول جو علم ہے وہ اس کے مطابق حضور تہاڈی شان اسی بیان کر رہے ہیں اور تہاڈے آن تے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو ایسا محبوب عطا فرمایا, اور اگر ایسا محبوب تو سانو عطا نہ کرتا تو اسی تو آج پتہ نہیں ساری کیا حالت ہوتی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب ہجرت فرما کے حبشہ گئے نے تو نجاشی نے پوچھا, کفار مکہ نے جا کے شکایت لائی یہ لوگ جڑے نے
یہ اپنے دین کو بھی نہیں چھڈ گئے نے، باپ دادے دین بھی چھڈ گئے نے، تواڈے دین دے مخالف نے، نواں انہاں دا دین ہے، نواں انہاں دا نبی ہے، اوتھے انہاں نے فساد پھیلایا، ایتھے آ گئے نے، انہاں نوں تو کٹو، نہیں تے تواڈے کول بھی کام خراب کرن گے۔ نجاشی نے بڑا رحم دل سی، بڑا سمجھدار سی، مذہباً عیسائی سی، بعد اللہ نے اسلام عطا فرمایا۔ اس نے دربار وچ بلایا، مسلمانوں نے پوچھا تسی دسو صحیح کہ تہاڈا کیڑا دین ہے اور کیسا نبی ہے، اس نے تانوں کی دسیا ہے؟ تو آپ نے اس وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ کمال کا خطبہ ہے، مختصر ترین ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسی تو جاہل لوگ سن، اسی گمراہ لوگ ساں، اسی ایک دوسرے دا حق کھاندے ساں، پڑوسیاں دا حق کھاندے ساں، مردار کھاندے ساں، زنا کردے ساں، چوریاں کردے ساں، ظلم و ستم کردے ساں، سانو کوئی پتہ نہیں سی انسانیت کیا ہے، انسان دا مقام کیا ہے، ساڈے کئی خدا سن، اسا گمراہی وچ ڈبے ہوئے ساں، پھر اللہ نے ساڈے تے کرم کیتا۔ آپ کے الفاظ نے پھر اللہ نے ساڈے تے کرم کیتا اور ساڈے وچوں ہی ایک اللہ دا اپنا محبوب بھیجیا، پھر اس نے آ کے سانو اللہ دا پیغام سنایا، سانو دسیا کسے دا حق نہیں کھانا، کسے تے ظلم نہیں کرنا، کسے تے زیادتی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، چکاری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں کرنا، فریب نہیں کرنا، مکر نہیں کرنا، کسے غیر کے نہیں جھکنا، ایک رب نو جھکنا ہے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور نجاشی دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو جائے تو فرمایا یہ تو وہی کلام ہے، یہ تو وہی کلام ہے جیسا کلام اللہ نے ساڈے نبی نو عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تسی اندازہ لگاؤ اگر ساڈے کولے دین نہ ہوندا، اگر سانو یہ دین اسلام نہ ملتا تو ساری کیا حالت ہوندی؟ اسی کسی جانور اگے جھکے ہوندے، کسی پتھر اگے جھکے ہوندے، کسی درخت اگے جھکے ہوندے، پتہ نہیں ساڈے کتنے محبوب ہوندے، اسی کتھے کتھے جا کے سجدہ کردے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے رہائی۔ فرمایا کہ ایک سجدہ جنہاں رب کے آ کے کرنا ہے اے تینوں اوکھا لگتا ہے، لیکن تو ہزاراں لوگاں کے جا کے جھکنا ہے، کدے کتنے جا کے جھکے گا، کدے کتنے جا کے جھکے گا، کدے کتنے جا کے جھکے گا۔ فرمایا ایک رب کے آ کے جھک جا، پھر کائنات دے سارے رباں دی انہاں دی غلامی تو چھٹ جائے گا، آزاد ہو جائے گا، پھر تینوں کسی اور کے جھکن کی حاجت نہیں ہوئے گی، کیونکہ ایسی بارگاہ ہے جو ایتھے آ کے جھک جاتا ہے پر کسی اور اگے نہیں جھکتا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں سونا اسی تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے مالک تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے، تو سانو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے قسم دیتی، فرمایا قسم دیو کیا تسی یہی گلاں کرتے پے سو؟ عرض کہتے ہیں حضور کوئی شک نہیں ہے، اسی یہی گلاں کر رہے سو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ناراض نہیں ہونا، میں تواڈے کولوں قسم لئی ہے بھی مینوں تواڈے اُتے یقین نہیں، میں اس طور قسم نہیں لئی کہ مینوں تواڈے اُتے یقین نہیں کہ تسی جو کہہ رہے ہو تسی وہی کر رہے سو۔ فرمایا میں قسم تاں لئی ہے جو گل میں تانوں دسنی ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ فرمایا عرض کیتی حضور وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تساں تے زمین تے بیٹھ کے اللہ دا شکر پہ کرتے ہو، اون دے محبوب دا ذکر پہ کرتے ہو، اللہ آسمانہ تے بیٹھ کے فرشتیاں نو بلا کے انہاں دے سامنے تواڈے اوتے فخر پیا کرتا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، فرمایا اللہ تانوں سامنے رکھ کے فرشتیاں نو بلا کے دکھانا پیا ہے، او ویکھو او میرے بندے نے جڑا میرا شکر پہ کرتے نے، میرے محبوب کا ذکر پہ کرتے نے اور اللہ راضی پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ دے محبوب کا ذکر کرنا ان دے نال اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ فرمایا دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ
کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے کہا، اے میرے غلام بتا اور کیا چاہیے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ بن مانگے خیرات ملتی ہے، آزما کے دیکھ۔ میں کہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں تو آ تو صحیح، دامن پھیلا تو صحیح، سر جھکا تو صحیح، پھر تینوں تیری اوقات تو زیادہ عطا کیتا جائے گا، تیری سوچ تو زیادہ عطا کیتا جائے گا۔ کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ تو میرے آقا کی بندہ پروری ہے، انسان میرے کہتے مجبور ہو جاتا ہے، میں اس لائق نہیں سا جتنا میرے مالک نے میرے محبوب نے مینوں نوازیا ہے۔ میری تو اوقات ہی نہیں سی۔ پتہ تب چلتا ہے جدو عطا ہوندی ہے، عطا جب ہوندی ہے جدو انسان اتنے جا کے جھکتا ہے۔ اتنے جا کے جھکنا ضروری نہیں، جتھے ہے صرف اپنے دل کا رخ اس محبوب نے ول کر لے، اس سے وقت نظر ہو جائے گی، اس سے وقت کرم ہو جائے گا۔ کیونکہ ساڈے کو دوری ہے، ادھر کوئی دوری نہیں، دوری ادھر ہے، ادھر تو کوئی دوری نہیں۔ کیونکہ خالق نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنہ دیا جاننا تو زیادہ قریب ہے۔ تو جڑا ساری جان تو زیادہ قریب ہے، پھر ادھر دھیان کی ضرورت ہے، تو یا دھیان ہوئے گا تو پھر کرم ہو جانا ہے۔ تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت با سعادت با برکت مہینہ آ رہے ہیں۔ اساں اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اساں اپنی کمیاں کوتاہیاں کو سیٹ کرنا ہے، اساں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ دے محبوب کا ذکر کرنا ہے۔ بڑا میلاد منان دی حاجت نہیں ہے اس محبوب نو، لیکن اس کا ذکر ہوئے، محبت دے نال ہوئے، کلا بیٹھ کے بھی ان کی نعت پڑھے گا تو وہ محبوب تیری نعت کو سنے گا، کلا بیٹھ کے بھی اس محبوب تے درود پڑھے گا تو وہ محبوب تیرے درود نو سنے گا، تیرے درود دا جواب بھی دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرے اوتے درود پڑھدا ہے میں اون دے درود نو آپ سننا وا، میں اونوں بھی جاننا وا، میں اون دے باپ نو بھی جاننا وا کہ فلاں بندہ فلانے دا پتر میرے اوتے درود پڑھدا ہے، اور فرمایا کہ پھر میں اون دا جواب بھی دینا وا۔ تو محبت کی ضرورت ہے، عقیدت کی ضرورت ہے، اور اس کی صورت ہے اس محبوب کا ذکر کیتا جائے، اس محبوب کے طریقے نو اور اس کے دین نو سمجھا جائے، اور وہ طریقہ اپنایا جائے جو خوبصورت طریقہ ہے۔ جیسا کہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو ہر 12 ربیع الاول شریف کے دن نو جامع الحبیب تو لے کے اپنے شہر، پھر اڈے والی مسجد، پھر کرم آباد، پھر عمر آباد، پھر فیصل ٹاؤن، پھر ہائی سکول، بھارتی منڈی، جلوس کی شکل میں بڑے مہذب طریقے کے نال، عشق مصطفیٰ کے نال، محبت کے نال، امن اور سکون کے نال جلوس نکالا جاتا ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے گھر دے وچ، اپنے محلے دے وچ، اپنی مسجد وچ محفل کا اہتمام کیتا جائے۔ زیادہ لنگر کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بڑے پروگراموں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت محبت کی ہے، کیونکہ قبول محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس بارگاہ میں دل پیش کیتا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میں نہ تیرے اعمال ویکھنا، نہ میں تیری صورت ویکھنا، میں تو تیرا دل ویکھنا وا۔ اگر دل سیدھا ہے تو پھر ہر شے ہی سیدھی ہے۔ تو دل کدوں سیدھا آئے گا؟ جب اس دل نے چلنا تو یار کی محبت آئے گی۔ تو اس کے نال ایک چیز کی گزارش بھی کرنی ہے، ہمارے ہاں بڑا ٹرینڈ پہلے چلیا رہا، کافی کوشش کی تھی علماء کرام نے اور پیر صاحب نے بھی، پیر و مرشد نے بھی، اب بھی جتنے بھی سارے لوگ نے اس گل سے بہت توجہ دے رہے ہیں کہ پہاڑیاں بنانا یہ درست نہیں ہے، اس کے نال بڑی بےدبی ہوتی ہے،
بہت گستاخی ہوتی ہے، ایسی ایسی ناجائز غیر شرعی حرکات و سکنات ویکھیاں جاندیاں نے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو انہاں جڑے بچے یا نوجوان انہاں چیزاں وچ ملوث نے، اگر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تسی مسجد میں جا کے میلاد مناؤ، اپنے گھر مناؤ، اپنے گھر میں اہتمام کرو، پھر فنڈنگ کر کے لوگوں کو پیسے اکٹھے کر کے پہاڑی بنانا کوئی فائدہ نہیں۔ تیرے کو زیادہ پیسے نہیں نے تو صرف سادہ پانی پلا کے حضور کی محفل سجا رہے، تو 100 بندے کو بلا نہیں سکتا، اپنے گھر والوں کو گھر بٹھا کے حضور کی نعت پر زبانی نہیں آتی اتو ویکھ کے پڑھ لے، قرآن پاک پڑھ لے، یاسین پڑھ لے، سورۃ مزمل پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ کے درود ابراہیم پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے۔ یہ سب تو بڑا میلاد ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے۔ اور وہ چیزاں کہ جنہ وچ پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، پھر بےد بھی بہت زیادہ، اور پھر سارے جڑے لوگ پھر ویکھن واسطے نکلتے ہیں، پھر ساڈیاں بیٹیاں نکلدیاں نے، پھر وہ اس تو زیادہ پریشانی کا عالم بن جاتا ہے۔ تو اسی اس چیز کی کوشش کرنی ہے، پہاڑیاں واسطے تواڈے کول کوئی بندہ آوے انہوں پیسہ نہیں دینا، اس نے کہنا ہے کہ بھئی یہ کام بالکل صحیح نہیں ہے، تو اگر کچھ کرنا ہے تو حضور کی محفل سجا، سانو بلا اسی تیرے گھر آواں گے۔ اور پھر سارے ہی دوست ہوندے نے جڑے پھر وہ پہاڑیاں تے مہمان خصوصی ہوندے نے، انہاں دے زیر نگرانی زیر صدارت نام لکھ کے، صرف انہاں نے نام لکھنے ہوندے نے کہ کوئی چندہ لاں گے، تو اسی نہ نام لکھوانا ہے، نہ اسی کوئی چودھری بننا ہے۔ چودھری ہے نا بھی نام آ گیا جی اشتہار اتنے، پہاڑی اتنے نام آ گیا جی، تو ان دے وچ کی ہو رہا ہے، کوئی کارٹون رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی گڈیاں چلا کے بیٹھا ہے، یعنی اور بعد اساں ویکھیا ہے تو پھر اس گل اتنے آواز اٹھائی ہے۔ شروع میں کچھ گزارے لے کے کم ہے سی تو گزارا چلتا رہا، لیکن جیسے جیسے پھر وقت گزریا تو پھر اندر اپنی طرف ایسا چیزاں آئیاں کہ پگ گھٹتے پے نے، ملنگ بیٹھے نے، دوری ڈنڈا لے کے بیٹھے نے، پھر جناب انہوں نے وہ جڑے عیسائیاں کے جڑے لباس ہوتے ہیں اور انہوں نے مذہبی جڑے تہواروں کو پہنتے ہیں وہ پا کے بلاوے بن کے وہ بچے پہنتے پھرتے ہیں، پھر جناب صوفی صاحب بن کے کوئی بابا پیر بن کے تسبیح پڑھ کے بہ کے تسبیح پڑھتا پیا ہے، مطلب ہے عجیب و غریب حرکات و سکنات۔ تو پھر اتنے بھی لوگوں کو باقاعدہ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، گلیاں بازاراں میں لوگ روک کے لوگوں کو پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ حضور دے میلاد کی بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ اس محبوب دے آن دے نال تو اللہ نے جہان روشن فرمایا ہے، حضور دے ذکر نال اور حضور دی نعت دے نال۔ حضور آئے نے تو ملائکہ نے درود و سلام دے نذرانے پیش کیتے ہیں، تو سانو تو چاہیے ایسی حضور دی بارگاہ میں درود پڑھیے، اپنے گھر میں جے نماز بچھا کے بیٹھ جا، جتنا تیرے کو پڑھیا جاتا ہے پڑھ لے، تیری محبت ہے اور مقبول ہے۔ تیرے کو نہیں پیسے تو پھر کیا ہو جائے، تیرے کو ایک صاف دل تو ہے، پیسے کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں اس بارگاہ میں، پیسے کو کیا کرنا ہے، پیسے کی وہاں کوئی ویلیو نہیں، وہاں تو محبت کی ویلیو ہے۔ اگر پیسہ کتنا بھی لاوے گا وہ اللہ کی مخلوق تے لانا ہے، وہ اگر تیرے کو طاقت ہے، استطاعت ہے، حضور کا میلاد منا، محفل کرا، اہتمام کر، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلا، پانی پلا، جو تیرے کو ہوتا ہے کر، لیکن وہ کر جو مقبول ہے، جو کیجیا تینوں بھی فائدہ ہوئے، کسی اور کو بھی فائدہ ہوئے، تیرا نبی بھی تیرے ہوتے خوش ہوئے، تیرا اللہ بھی تیرے ہوتے خوش ہوئے۔ تو اس گل کی خصوصاً کوشش کرنی ہے، ایک تو جلوس میں شامل ہونا ہے، ضرور وقت نکالنا ہے جتنا تواڈے کو ہو سکے، اور دوسرا یہ کوشش کرنی ہے پہاڑیاں کو بالکل گریز کرنا ہے، اور کسی کو ان دے واسطے نہ پیسے دینے نے، نہ اپنا نام لکھوانا ہے، اور نہ انہوں نے فنڈنگ کرنی ہے، لیکن محبت نہ۔ یہ سارے بچے ہی ہوتے ہیں، سارے بھائی ہوتے ہیں، اگر اسی غصہ کریں گے نا، اسی انہوں نے لڑاں گے تو وہ پریشان ہوں گے۔ اساں انہوں نے محبت کے نال اس طرف لیا ہے کہ پہاڑی نہ بنا، محفل سجا، تینوں میں پیسے بھی دیاں گا، میں آواں گا بھی، تو میرا اشتہار بھی نہ لاویں،
تو محفل جب جاواں گے تو سانو بھی فائدہ ہوئے گا کہ تلاوت سنا گے، نعت سنا گے، کوئی بیان سنا گے، تو جن بھی لوگ آن گے انہوں نے کچھ نہ کچھ نفع حاصل ہوئے گا۔ تو انشاءاللہ اسی یہ ارادہ کرنا ہے، تہیہ کرنا ہے، اسی حضور دا میلاد منانا ہے، لیکن مذہبی جوش و خروش کے نال، جوش و خروش نال منانا ہے، عقیدت و محبت کے نال، لیکن یہ ذہن رکھنا ہے کہ مذہبی جوش و خروش ہونا چاہیے، غیر مذہبی نہیں ہونا چاہیے، اسلامی ہونا چاہیے، غیر اسلامی نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ ہونا چاہیے کہ جدوں وہ عمل حضور دی بارگاہ میں پیش ہوئے تو قبول ہو جائے۔ دعا کرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔